سنی جاتی ہے اور بڑی ہی کثرت کے ساتھ سنی جاتی ہے، وہ آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کئی مقامات پر، خاص کر جب اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جاتی ہے اس وقت اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ قربان جائیے، آپ ذرا غور کریں کہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی ہے، آیت توجہ ہے آپ کی، آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، یوں ارشاد نہیں ہوا، آیت کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا کہ محبوب فرما دو تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت، قرابت داروں کی محبت اور مودت۔ تو آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ ذرا پیچھے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، فرمایا کہ یہ خوشخبری اللہ نے ان اپنے بندوں کو دی ہے جو مصطفیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ ذرا غور سے چشم تصور میں یہ بات لے آؤ، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی سامنے ہستیاں کون بیٹھی ہیں؟ جو سامنے ہستی تھی، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام جناب فاروق اعظم ہے، ایک کا نام جناب عثمان غنی ہے، حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ آج لوگ حضور کے صحابہ کے ایمان پر جناب اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مومن نہیں رہا تھا، ان کے معاملے میں یہ تھا۔ ہم نے کہا اوے ہم 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ تو جو قرآن کی آیت جن سے مودت کا حکم دیا گیا ہے، مالک کائنات نے پہلے ان صحابہ کے ایمان کا اعلان کیا ہے، پھر محبت کا حکم دیا ہے۔ پہلے ان کے ایمان کا، پہلے ان کو ڈگری ملی ہے مومن ہونے کی۔ فرمایا محبوب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان بندوں کے لیے خوشخبری دی، اللہ نے ان بندوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، محبت بھی وہی کریں گے۔ لہذا بے ایمان کبھی نبی کی آل اور اصحاب سے محبت نہیں کر سکتا، قرابت داروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا آ گئے، سرکار نے اپنی چادر تطہیر اوڑھی، فرمایا علی چادر کے اندر آ جاؤ۔ اتنے میں سیدہ کائنات آ گئی، آپ نے فرمایا اے کائنات زہرا آپ چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤ۔ اتنے میں جناب حسن آ گئے، حضور نے فرمایا حسن آپ چادر میں آ جاؤ۔ حسین آ گئے، حسین کو چادر میں جب لیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں سلمہ تو پہلے ہی میری آیت تطہیر میں، میری اہل بیت میں شامل ہے، ذرا ان ہستیوں کو شامل کیا جائے۔ جب شامل کیا تو حضور نے پھر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما دے، ان کو تمام تر نجاست ان سے دور کر دے، نجاست ناپاکی ان سے، ناپاکی ان سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمام تر ناپاکیاں ہم کو ناپاکیوں سے دور کر، ہم کو بد عقیدگی سے دور کر، ہم کو بے عملی سے دور کر۔ قربان جائیے شان اہل بیت یہ ہے، مالک نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی آل سے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اب زمانے کی ناپاکی
آپ کے گھر والوں کے قریب نہیں جا سکتی، جس طرح کوئی ناپاکی آپ کے گھر والوں کے قریب نہیں جا سکتی، اسی طرح کوئی ناپاک بھی آپ کے گھر والوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو معیار کیا دیا؟ معیار حضور کی ذات ہے، معیار حضور کی ذات ہے۔ حضور پاک ہیں، حضور کی وجہ سے آپ کے اہل بیت کو پاک کیا گیا، حضور پاک ہیں، حضور کی وجہ سے اصحاب کو پاک کیا گیا، اور حضور پاک ہیں جس نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہے، مالک نے سب کو پاک کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، اہل بیت حضور کی نسبت کی وجہ سے اتنی پاک ہیں کہ ناپاکی ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کریم خود کتنے پاکیزہ ہوں گے، حضور کتنا پاکیزہ ہوں گے۔ جن کی نسبت حضور سے ہوئی وہ ناپاکی سے دور ہوتا گیا۔ سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زہرا پاک کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو ناپاکی سیدہ کائنات سے دور ہو گئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی نسبت حضور سے ہوئی، مالک نے ناپاکی کو حضرت علی سے دور کر دیا۔ یہی نسبت جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہرے پہن کر، تاج پہن کر جناب فاروق اعظم کے گھر میں گئے، دولہا بن کر گئے۔ جب وہاں گئے مالک، کیونکہ مصطفیٰ عمر کے گھر میں ہیں، لہذا نسبت عمر کی مصطفیٰ سے ہے۔ مالک کا اعلان ہے، یارا جس کی نسبت آپ سے ہوتی چلی جائے گی، ہم اس جگہ سے ناپاکیاں دور کرتے چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ سہرے پہن کر حضرت عمر کے گھر میں گئے، مالک نے عمر سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ مصطفیٰ کریم سہرے پہن کے جناب صدیق اکبر کے گھر میں گئے، مالک نے صدیق کو جناب والا ناپاکی کو صدیق سے دور کر دیا۔ مصطفیٰ کریم کے گھر میں، حضور کے گھر میں عثمان کو ابار گئے تو مالک نے عثمان سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ مولا علی اہل بیت میں شامل ہوئے، سہرے پہن کے مدینے کے تاجدار کے گھر میں گئے، بس داخل ہونا تھا، مالک نے جہان کی ناپاکیوں کو علی سے دور کر دیا، علی کو دور کر دیا ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کی ذات ہے وہاں نہ پاک بھی نہیں جا سکتا، نہ پاکی بھی نہیں جا سکتی۔ اوے اللہ اس کا رسول جانے، جہاں مصطفیٰ ابھی جلوہ گر ہیں، ساتھ صدیق بھی لیتے ہیں، عمر بھی لیتے ہیں، رب جانے کتنی مقدس جگہ ہے، کتنی مقدس جگہ ہے وہ پاک ہستیاں جو حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ توجہ نہیں آپ کی ہے، ہلکی سے کہہ دو سبحان اللہ تو آگے چلے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس کا رشتہ، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی، حضور کے ساتھ ہوئی، اللہ نے ناپاکی کو ان سے دور کر دیا۔ جناب سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ کون ہیں؟ یہ حضور کی زوجہ ہیں۔ ناپاکی مصطفیٰ جدھر چلے جائیں ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ حضور بولو، حضور جدھر چلے جائیں ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ ام حبیبہ آپ زوجہ ہیں مصطفیٰ کی، ام حبیبہ بیٹی ہے جناب ابو سفیان کی، لہذا یہ بیٹی ابو سفیان کی ہے۔ جناب امیر معاویہ بیٹے ابو سفیان کے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا قدم اطہر جناب سفیان کے گھر رکھنا تھا، یہ نسبت ملنی تھی۔ مالک نے ابو سفیان کو نشان عطا فرمائی ہے۔ کتنے پاک ہیں لوگ، یہ توجہ ہے آپ کی؟ ہلکی سی کہہ دو سبحان اللہ جی، کیونکہ گرمی ہے نا، طبیعت بھی بندے کی خراب ہو سکتی ہے۔ گرمی میں زیادہ بندہ بولے تو طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ بولو، یہاں تک آواز ہے وہاں تک میں پہنچ جاؤں گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اگر ذکر ان کا ہو، ذکر ان کا ہو جو مدینے کے تاجدار ہیں،
جو کائنات کے سردار ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، تو جتنا بولا جائے طبیعت خراب نہیں ہوتی، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، طبیعت میں بھی برکت آتی ہے۔ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ جی روایت ہے جناب حضرت جابر سے، روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آنکھ ہے وہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا مولوی نے ایسے کچھ کٹا چھوڑ دیا ہے، میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اس کا معنی یہی ہے کہ جابر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہہ رہے ہیں میں نے اس آنکھوں سے دیکھا مدینے کے تاجدار کو، جس کو دیکھنے کے لیے رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضور پر سلام کرتے ہیں، وہ جابر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس جگہ پہ دیکھا جابر؟ حضور تو مدینے میں بھی چلتے تھے، حضور تو مکہ میں بھی چلتے تھے، حضور تو یمن میں بھی جاتے تھے، حضور تو شام بھی جاتے تھے، حضور تو بدر بھی گئے ہیں، حضور تو احد بھی گئے ہیں، حضور تو یمن، حضور تو خندق میں بھی گئے ہیں، مصطفیٰ 27 غزوات میں خود بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، حضور نے سفر بھی کیے ہیں، حضور مسجد نبوی میں امامت بھی فرماتے تھے۔ جابر تو نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ بتا یہاں کب دیکھا ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، یہ وہ مقام تھا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے، یوم عرفہ کی جگہ پر موجود تھے۔ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، اوے میں اور آپ اگر کسی کی سواری پر، میرے اور آپ کے پیر اگر ہماری سواری پر بیٹھ جائیں تو ہم ناز کرتے ہیں یار یہ میری سواری قسمت والی ہے، اس پر میرے مرشد نے سواری کی ہے، انہوں نے سفر کیا ہے، جناب یہ ناز کرتے ہیں۔ کیا ناز ہوگا اس سواری کو جس کے مصطفیٰ سوار ہے؟ جناب جابر فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَىٰ، میرے مصطفیٰ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، یخطب فسمعتہ، میرے مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے اور جابر کے امان سن رہے تھے، جابر سن رہے تھے۔ جابر پھر بتاؤ نا کیا سنا؟ یقولو فرماتے ہیں یقولو فرماتے ہیں ایھا الناس انی ترکت فیکم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو انی ترکت، میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑتا ہوں فیکم تمہیں ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو ان کو دامن ان کا تھامے رکھنا، جس نے ان کو پکڑ کے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ مالک و رسول صحیح وہ کیڑی چیزیں جنہاں تسی ارشاد میں فرمائے ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے کتاب اللہ ہے، وہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ ان اہل بیتی دوسرے لوگ میرے گھر والے ہیں، میری اہل بیت ہے۔ اے لوگوں ایمان والوں سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے یہاں صحابہ کے لیے کیوں نہیں فرمایا میں صحابہ کو چھوڑ کے چلا ہوں؟ اہل بیت کا کیوں فرمایا؟ کیوں وجہ ایک تھی، مصطفیٰ کو پتا تھا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں، میرے چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ صحابی بنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو پتا تھا میرے پردہ فرمانے کے بعد کوئی تسبیح کتنی پڑھتا رہے، چلے کاٹتا رہے، جناب اجتماع اکٹھ کرتا رہے، بڑی بڑی تبلیغیں کرے، صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے شرط فتوحہ کے چہرے کا ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی
کہ اہل بیت کا سلسلہ مجھ محمد سے شروع ہو رہا ہے، سیدہ کائنات سے شروع ہو رہا ہے، مولا علی مشکل کشا سے شروع ہو رہا ہے۔ جب جب میرے حسن تے میرے حسین کی اولادیں باقی رہیں گی، اہل بیت بھی باقی رہیں گی۔ اہل بیت بھی فرمایا اہل بیت اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا، تھامنا، کبھی گمراہ آپ سرچ کرو، کہیں آپ کو اہل بیت تو ملے گی لیکن قرآن کے حافظ نہیں ملیں گے۔ یہ اچانک کی آوازوں پہ گھبراؤ نہیں، آپ سبحان اللہ کہو جی۔ کہیں اہل بیت ملے گی، قرآن نہیں ملے گا، کہیں قرآن کے حافظ اور قاری محافل حسن قراتیں تو ہوتی رہیں گی، اہل بیت نہیں ملے گی۔ واحد ایک عقیدہ ہے جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے قرآن کے بھی غلام ہیں، وہ کون ہیں؟